بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ آج پھر دوستوں میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور سچی کہانی لے کر آئی ہوں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ میرا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو چلیں بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ نیل کنٹھ کی بلند و بالا پہاڑی کی اونٹ سے 14ویں کا چاند پوری آب و تاب سے نمودار ہوا اور اپنی سہانی اور دل فریب روشنی سے تمام روئے زمین کو منور کرنے لگا۔ چاند کی کرنیں روشندان سے اندر آ کر پورے کمرے میں اپنی سنہری روشنی بکھیر رہی تھی اور میں کافی دیر سے چارپائی پر لیٹا ہوا کروٹیں بدل رہا تھا۔ کئی دنوں سے یہی عالم تھا کہ نیند نہیں آ رہی تھی۔ عجیب سی بے قراری تھی، رات بھر جاگ جاگ کر صبح ہو جاتی تھی۔ معلوم نہیں کیا وجہ تھی کہ چین و آرام سب غارت ہو گیا تھا۔ اس رات بھی میں چارپائی پر لیٹا ہوا تھا، نیند کے انتظار میں تھا۔ نیند تو نہ آئی مگر چاند کی سنہری کرنیں آ کر میرے ساتھ اٹکیلیاں کرنے لگی اور میں بے قرار ہو کر اٹھ کھڑا ہوا اور پھر دوسرے ہی لمحے میں دروازے سے باہر تھا۔ باہر کا منظر بہت خوبصورت اور سہانا تھا۔ 14ویں کے چاند کی چاندنی پورے آب و تاب سے زمین کے ذرے ذرے کو منور کر رہی تھی۔ دور دور تک مکئی کے لہلہاتے ہوئے کھیت چاند کی چاندنی میں بڑا دلکش منظر پیش کر رہے تھے۔ اونچے اونچے کتار در کتار چھتناور درختوں کے پتوں سے چاند کی روشنی چھن چھن کرتی زمین پر اپنی کرنیں بکھیر رہی تھی۔ ان کرنوں سے زمین پر اگی ہوئی گھاس ریشم کے تاروں کی طرح چمک رہی تھی جو دل کو بہت بلی لگ رہی تھی۔ میرے دل میں ایک گدگدی سی ہوئی اور نہ چاہتے ہوئے میں کھیتوں کی طرف بڑھنے لگا۔ ہموار اور میدانی کھیت دور دور تک پھیلے ہوئے تھے اور میں چاند کی مسحور کن چاندنی میں مست خرامی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ رات کے اس پہر خوف و ڈر سے بے باک دلیرانہ وار چل رہا تھا۔ چاند کی چاندنی میں ستارے بھی اپنی روشنی چمک دمک کے ساتھ افق پر چمک رہے تھے جس سے چاند کی مدھر روشنی میں اور اضافہ ہو گیا تھا۔ میں میانہ روی سے گنگناتا ہوا اس دلکش منظر سے لطف اندوز ہوتا ہوا ایک کشادہ اور وسیع جگہ پر پہنچ گیا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور پھلواری کے پھولوں کی مدھر خوشبو انسان کو مست کیے جا رہی تھی۔ میں وہیں پر ایک جگہ بیٹھ گیا اور قدرت کی اس انمول نعمت سے لطف اندوز ہونے لگا۔ کافی دیر تک میں وہاں پر بیٹھا رہا اور کائنات کے اس حسین اور خوبصورت شہکار کو دیکھتا رہا جس سے قدرت کی کاریگری کی جھلک پھوٹ پھوٹ کر دکھائی دے رہی تھی، جیسے ہر شے اس کی حمد و ثنا میں مشغول ہو۔ میں سوچ رہا تھا کہ قدرت نے انسان کے لیے کیسی کیسی نعمتیں بنائی ہوئی ہیں، مگر ہم انسان ہیں جو کہ کسی بھی حال میں خوش نہیں ہوتے۔ انسان کو ہزاروں نعمتوں سے نوازا ہے اور انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، مگر انسان ہے کہ وہ انسانیت کی بجائے حیوانیت میں گرا ہوا ہے اور اللہ کی ہر نعمت سے ناشکرا ہے۔ مگر پھر بھی اللہ انسان کو ہر نعمت سے نوازتا ہے کیونکہ انسان خدا کی ایک عظیم اور عزیز ہستی ہے، اس لیے اللہ تمام انسانوں بلکہ تمام کائنات پر مہربان ہے۔ بہت دیر تک میں بیٹھا رہا اور قدرت کے اس حسین ماحول سے لطف اندوز ہوتا رہا۔ ہر طرح کے خوف و خطر سے بے فکر میں وہاں پر بیٹھا ہوا تھا۔ آج سے پہلے میں کبھی بھی رات کو اکیلا باہر نہیں نکلا تھا۔ نہ جانے اس دن کیا ہوا تھا کہ میں چاند کی چاندنی میں چلتا ہوا ادھر ادھر آ نکلا تھا۔ کافی دیر بعد گھر جانے کو جی چاہا اور میں اٹھ کر گھر کی طرف چلنے لگا۔ اچانک ہی میری نظر اوپر نیل کنٹھ پہاڑی کی طرف اٹھ گئی جس کی سرسبز و شاداب ہری بھری چوٹی چاند کی چاندنی میں ایک دل فریب منظر پیش کر رہی تھی اور میں قدرت کے اس حسین شہکار کا نظارہ کرتا ہوا چل رہا تھا۔ پھر اچانک ہی میری نظر پہاڑی کے نشیب میں اڑتے ہوئے ایک سائے پر پڑی جو اچانک ہی پہاڑی کے وسط سے نمودار ہوا تھا اور وہ کسی دیو پرندے کی طرح اڑ رہا تھا اور اڑتا ہوا گاؤں کی طرف آ رہا تھا۔ میں نے جب اس سائے کو دیکھا تو حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکا اور وہیں کھڑے ہو کر میں اس اڑتے ہوئے سائے کو دیکھنے لگا۔ اللہ تمام اشرف المخلوقات کا مالک ہے، اس نے تمام مخلوق کی تخلیق کی۔ یہ بھی کوئی مخلوق ہوگی جو رات کو نکلتی ہے، معلوم نہیں رات کی تاریکی میں کتنی ہی مخلوقیں نکل کر زمین پر چلتی ہیں۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ وہ سایہ اڑتا ہوا کافی آگے آ گیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ میرے سر پر سے گزر رہا تھا۔ اس وقت میں اس کو صحیح طرح سے دیکھ سکتا تھا۔ وہ سایہ کسی انسان کا تھا
جو کسی مرد کا لگ رہا تھا اور خلا میں ایسے کھڑا چل رہا تھا جیسے زمین پر کوئی انسان قدم رکھ کر چلتا ہے۔ اسے دیکھ کر میری حیرت کی کوئی انتہا نہ ہوئی۔ میں حیران و پریشان کھڑا خلا پر چلتے ہوئے اس انسانی سائے کو بڑی حیرت اور محویت سے انسانوں کی طرح قدم اٹھاتا ہوا، جو بڑی روانی سے خلا میں قدم اٹھاتا ہوا چل رہا تھا، میں اسے دیکھ رہا تھا۔ اب میں آسانی سے اس کو دیکھ سکتا تھا۔ وہ سایہ میرے سر پر سے گزر کر کافی دور جا چکا تھا اور میں گردن اکڑائے ہوئے کھڑا اس سائے کو جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ پھر اچانک ہی مغرب کی طرف سے اسی طرح کا ایک اور سایہ نمودار ہوا۔ وہ کسی عورت کا سایہ لگ رہا تھا۔ وہ بھی اسی طرح خلا میں چلتا ہوا اسی سائے کی طرف آ رہا تھا۔ اب میری حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا اور میں قریب ہی ایک بڑے سے پتھر پر بیٹھ کر قدرت کی اس پراسرار مخلوق کو دیکھ رہا تھا، جو رات کی اس تاریکی میں نکل کر آزادانہ خلا میں گھوم رہی تھی۔ وہ رات کے اس پہر اچانک ہی وارد ہوئے تھے۔ وہ سایہ چلتا ہوا آ رہا تھا مگر اس کے سر کے بال ہوا میں لہرا رہے تھے، جس سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ کوئی عورت ہے۔ اب وہ قریب تر قریب ہوتے جا رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بالکل آمنے سامنے تھے اور وہیں رک کر ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ دونوں بچھڑے ہوئے ملے ہیں اور آپس میں گلے شکوے کر رہے ہیں۔ کچھ ہی دیر تک اسی طرح کھڑے رہے، پھر وہ دونوں سائے ایک دوسرے کے قریب ہونے لگے اور پھر ایک سایہ خلا سے مزید اوپر اٹھتا ہوا چلا گیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے آسمان کی بلندیوں کو چھوتا ہوا چمکتے ہوئے ستاروں کے جھرمٹ میں کہیں غائب ہو گیا تھا، اور میں اپنا منہ کھولے ہوئے اس اچانک وارد ہونے والے معجزے کو دیکھتا رہ گیا اور پھر وہاں سے اٹھا اور مریل سے قدم اٹھاتا ہوا گھر واپس آ گیا۔ معلوم نہیں کتنی رات گزر گئی تھی۔ چاند کی چاندنی اب بھی اسی طرح اپنی دل فریب چاندنی بکھیر رہی تھی اور میں جا کر چارپائی پر لیٹ گیا۔ اب نیند کو 100 میل دور بھاگ گئی تھی اور میں اس اچانک ہی رونما ہونے والے سائے پر سوچ سوچ کر ہلکان ہو رہا تھا۔ معلوم نہیں کس وقت نیند آئی اور میں سو گیا۔ صبح گھر والوں کے جگانے پر میری آنکھ کھلی تھی اور میں اٹھ کر بیلے کی طرف نکل گیا۔ مجھ پر سستی اور کاہلی چھائی ہوئی تھی۔ وہاں پر جا کر میں نے دریا کے ٹھنڈے پانی سے غسل کیا اور فریش ہونے کے بعد گھر آ گیا۔ پھر ناشتہ کرنے کے بعد اپنے کام کی خاطر کھیتوں کی طرف چلا گیا۔ میں اس جگہ سے گزر رہا تھا جہاں سے رات کو میں نے وہ منظر دیکھا تھا۔ دن کی روشنی میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ رات کو یہاں کوئی واقعہ پیش آیا ہے۔ دن بھر کھیتوں میں کام کرتا رہا۔ شام کو گھر واپس آ رہا تھا۔ شام ڈھل چکی تھی۔ رات کی سیاہی پوری طرح زمین پر چھا چکی تھی، تاہم چاند بھی نکل چکا تھا۔ اس جگہ پر سائے کی وجہ سے ابھی تک مکمل طور پر نکلا نہ تھا، تاہم آس پاس کی ہر شے مدھم روشنی میں صاف اور واضح نظر آ رہی تھی۔ میری دائیں جانب کھیت میں مکئی کے لمبے لمبے ٹانڈوں میں کچھ کڑکڑاہٹ سی ہو رہی تھی۔ کڑکڑاہٹ کی آواز سے میری نگاہیں اس طرف اٹھ گئی۔ مکئی کے لمبے لمبے ٹانڈے ہل رہے تھے۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی چیز رینگ رینگ کر چل رہی ہے۔ اب میں پوری طرح سے اس طرف متوجہ ہو گیا۔ کڑکڑاہٹ کی آوازیں قریب سے قریب تر ہوتی چلی آ رہی تھی۔ میں وہیں پر رک گیا اور کھڑا ہو کر اس طرف دیکھنے لگا۔ وہ سرسراہٹ بالکل میرے سامنے سے آ رہی تھی اور میں خاموش بت بنا ادھر دیکھ رہا تھا، تاہم میں خوف وغیرہ سے بالکل محفوظ تھا۔ میں تجسس سے ادھر دیکھ رہا تھا کہ یہ کیا چیز ہے جو مکئی میں چھپی ہوئی رینگ رینگ کر چل رہی ہے۔ پھر اچانک ہی وہ چیز سامنے ہوئی، جسے دیکھ کر میری ٹکٹکی بن گئی اور میں تھر تھر کانپنے لگا۔ میرے قریب سے ایک بہت بڑا اژدہا گزر رہا تھا جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا، اور اس کی ہوا سے میری شلوار کھل رہی تھی اور میں گمسم کھڑا اس اچانک رونما ہونے والی آفت کو گزرتا ہوا۔ اب وہ گزر گیا تو پھر اس کی دم ختم ہوتے ہی ایک اور خوفناک سر نمودار ہوا، جس پر سرخ رنگ کا کلفی نما تاج تھا جو چلتے ہوئے لہرا رہا تھا اور وہ بھی اس کے پیچھے چلا جا رہا تھا۔ شاید وہ دونوں نر مادہ تھے جو ناگو کا جوڑا تھا۔ میں وہیں کھڑا حیران یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ میں نے خود پر بڑا ضبط کر رکھا تھا۔ اس دوہری آفت کے گزر جانے کے بعد اچانک ہی میرے ساکت جسم میں جان پڑ گئی اور میں وہاں سے چل پڑا۔ تھوڑا سا آگے جا کر نیچے نشیب میں ایک دریا بہہ رہا تھا۔ اب وہ دونوں ناگو کا جوڑا اس دریا میں نصف تک ڈوب چکا تھا۔ شاید وہ اپنی پیاس اس ٹھنڈے پانی سے بجھا رہے تھے اور میں اونچائی سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ آہستہ آہستہ رینگتے رینگتے اس رواں پانی میں کہیں غائب ہو چکے تھے۔ اب دور دور تک ان کا نشان تک دکھائی نہیں دے رہا تھا اور میں وہاں پر کھڑا یہ سوچ رہا تھا کہ اگر ان کی نظر مجھ پر پڑ گئی ہوتی تو وہ ایک ہی سانس میں مجھ کو ہڑپ کر کے ہوتے۔
اس وقت خوف مجھ پر حاوی ہونے لگا اور میں تھر تھر کانپنے لگا۔ میں بمشکل چڑھ کر گھر پہنچا تھا۔ گھر والے پوچھنے لگے کہ آج تم دیر سے کیوں گھر آئے؟ جلدی گھر واپس آ جایا کرو، ہمیں تمہاری فکر رہتی ہے۔ تھوڑا تھوڑا کام کیا کرو اور شام ڈھلنے سے پہلے گھر آ جایا کرو۔ میں نے کہا آئندہ ایسا ہی کروں گا۔ میرا پورا جسم تپ رہا تھا، پیشانی سے آگ ٹپک رہی تھی، میں خود کو بہت تھکا تھکا محسوس کرنے لگا تھا۔ میں جا کر اپنی چارپائی پر ڈیر ہو گیا اور میری آنکھ لگ گئی۔ مجھ پر غنودگی سی طاری ہونے لگی تھی اور مجھے امی نے آوازیں دی کہ اٹھ کر کھانا کھا لو، مگر مجھ میں اتنی ہمت نہ تھی کہ میں اٹھ کر کھانا کھاتا۔ مجھ پر ان کی آوازوں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا، میں بس ہوں ہاں کہہ کر غنودگی میں پھر آنکھیں مون لیتا۔ امی نے اچانک ہی میری پیشانی پر ہاتھ رکھ دیا اور پھر جھٹکے سے اپنا ہاتھ اٹھا لیا۔ تمہیں تو بہت تیز بخار ہے، میرا تو ہاتھ تمازت سے جل گیا ہے، اٹھو ہاتھ منہ دھو لو اور کھانا کھا لو، میں دیکھتی ہوں اگر دوا کی کوئی گولی مل جائے تو پھر کھا کر سو جاؤ۔ مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ میں اٹھ کر بیٹھ سکتا۔ بمشکل اٹھ کر بیٹھنے میں کامیاب ہوا اور میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ زبردستی 2 نوالے روٹی کے کھائے اور پھر لیٹ گیا۔ اتنے میں امی دوا کی ایک گولی کہیں سے ڈھونڈ کر لے آئی اور مجھ کو دے دی۔ میں نے دوا کی وہ گولی کھائی مگر اس سے بھی کوئی آرام نہ آیا۔ پھر امی تھوڑی دیر بعد مکئی کے آٹے کے ستو توے پر سیک کر لائی۔ وہ ستو سبز کاوے کی چائے میں ڈال کر میں نے پی لیے، جس سے میں پھر بے ہوش ہو گیا۔ وہاں دیہات میں اسپتال کی بڑی دقت تھی۔ ایک ڈسپنسری تھی جس کو کمپاؤنڈر 4 بجے ہی بند کر کے گھر چلا جاتا تھا۔ اس طرح مریضوں کو بہت ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ بخار تیز سے تیز ہوتا چلا گیا۔ میری امی پڑھی لکھی خاتون تھی، وہ دینی مسائل سے واقف تھی۔ انہوں نے کلام الہی پڑھ پڑھ کر مجھ پر پھونکنا شروع کر دیا اور ساتھ ساتھ ٹھنڈے پانی کی پٹیاں بھی کرتی رہی۔ تب جا کر آدھی رات کو میرے بخار میں ذرا کمی آئی اور میں نے اپنی آنکھیں کھول دی۔ امی میرے سرہانے بیٹھی ہوئی پڑھ رہی تھی۔ مجھ سے پوچھا کیا ہوا، کہیں ڈر تو نہیں گئے؟ میں نے کہا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے جان کر ان کو اس واقعے کے متعلق کچھ نہیں بتایا کہ وہ خامخواہ پریشان ہو جائیں گی۔ اب میری حالت کچھ بہتر ہو گئی تھی۔ دوسرے دن امی نے مجھے کام کرنے کھیتوں میں نہیں جانے دیا۔ میں دن بھر گھر پر ہی رہا، چارپائی باہر اخروٹ کے درخت کی چھاؤں تلے بچھا کر دن بھر لیٹا رہا اور آرام کرتا رہا۔ رات کو میں باہر صحن میں ہی چارپائی بچھا کر سو گیا۔ اس رات بھی چاند کی چاندنی پورے جوبن پر تھی اور میں نیلے آسمان تلے لیٹا ہوا نیلے آسمان کو گھو رہا تھا۔ آسمان پر ستارے جلمل جلمل کرتے ہوئے بہت بھلے لگ رہے تھے۔ کبھی کچھ ستارہ مشرق کی طرف سے چھوٹ کر مغرب کی طرف تیزی سے غائب ہو جاتا تھا۔ یہ منظر تو میں پہلے بھی کئی بار دیکھ چکا تھا، مگر اس رات بے شمار ستارے آسمان سے چھوٹ چھوٹ کر تیزی سے کہیں دور جا کر غائب ہو جاتے تھے اور میں چارپائی پر دراز خدا کے اس معجزے کو دیکھ رہا تھا۔ پھر اچانک ہی نیلے آسمان پر صاف و شفاف چھوٹے چھوٹے بے شمار ستاروں کی بارش شروع ہو گئی۔ چھوٹے چھوٹے بے شمار ستارے بارش کی طرح آسمان سے برس رہے تھے اور خلا میں ہی کہیں غائب ہوتے جا رہے تھے۔ زمین پر ایک ٹکڑا بھی نہیں برسا تھا۔ چھوٹی چھوٹی چمکیلی چنگاریاں برف کے سفید گالوں کی طرح چمکتی ہوئی برس کر اٹھلا رہی تھی اور خلا کے درمیان روشنی ہی روشنی تھی۔ کافی دیر تک یہ سلسلہ شروع رہا تھا اور میں قدرت کا کرشمہ دیکھتا رہا تھا۔ آخرکار آہستہ آہستہ یہ منظر ختم ہو گیا اور خلا ان بے شمار جلمل جلمل کرتے ہوئے چھوٹے چھوٹے ستاروں سے صاف ہو گیا۔ چاند اپنی چاندنی بکھیرتا ہوا آہستہ آہستہ اپنی منزل کی طرف رواں تھا۔ میں ابھی تک قدرت کے رونما ہونے والے اس معجزے کے متعلق سوچ رہا تھا کہ اچانک ہی آدھی آسمان میں سے ایک باز اڑتا ہوا نمودار ہوا۔ اس نے اپنے پنجوں میں کوئی چیز اٹھا رکھی تھی۔ اتنی بڑی جسامت کا باز دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ وہ کوئی ہیلی کاپٹر لگ رہا تھا۔ نزدیک آنے پر میں اس کو پہچان چکا تھا کہ وہ ایک باز ہے اور اس نے اپنے پنجوں میں کوئی چیز اٹھا رکھی تھی۔ وہ کسی ہیلی کاپٹر ہی کی طرح اونچی اڑان اڑتا ہوا آ رہا تھا۔ اب اس کی پرواز نیچے ہوتی جا رہی تھی اور وہ اڑتا ہوا بالآخر اخروٹ کے اس درخت پر آ کر بیٹھ گیا جس کے نیچے میں دن بھر آرام کرتا رہا تھا۔ اب اس کے پنجوں والی چیز اس کی برابر والی شاخ پر سامنے بیٹھی ہوئی تھی، جس کی شکل ایک بلی سے ملتی جلتی تھی اور جسامت ایک صحت مند کتے کے جتنی تھی۔ وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ باز بالکل صحیح حالت میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں سے سرخ سرخ شعاعیں نکل رہی تھی جو اس بلی نما جانور کی آنکھوں سے اندر جاتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی اور وہ زور زور سے اپنے سر کو جھٹک رہی تھی اور باز
फड़फड़ा रहा था। जितना तेजी से वो फड़फड़ाता था उतनी ही तेजी से उसकी आंखों से शुआएं निकलकर उसकी आंखों में दाखिल हो रही थी। बड़ी देर तक ये सिलसिला शुरू रहा और मैं दम साधे उस दूसरा रुनमा होने वाला कुदरत का करिश्मा देख रहा था। फिर अचानक ही उस बिल्ली नमा जानवर ने म्याऊं म्याऊं की आवाज़ें निकालना शुरू कर दी और फिर साथ ही उसकी शक्ल भी बदलती जा रही थी। अब उस बिल्ली की जगह एक साया बैठा हुआ था जो किसी औरत का था, और बाज की जगह जो साया था वो किसी मर्द का था। अब मैं उन दोनों सायों को पहचान चुका था जिनको मैं गुज़िश्ता रात हला में चलते हुए देख चुका था। वो दोनों साए आमने सामने बैठे हुए एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और एक दूसरे के साथ कुछ बातें भी कर रहे थे। साथ साथ वो साए बढ़ते भी जा रहे थे और लंबे भी होते जा रहे थे। जितने वो लंबे होते जा रहे थे आगे जाकर वो एक साए में तब्दील हो रहे थे। अब अखरोट के दरख्त की चोटी पर से एक हिरला ऊपर उठता हुआ खला में उड़ता हुआ जा रहा था। उसका रुख उस तरफ था जिस तरफ से वो उड़कर आए थे। देखते ही देखते वो हिरला दूर आसमान की बुलंदियों में कहीं जाकर गायब हो गया था। मेरी नजरें उसके ताक़ुब में जमी हुई थी और मैं दम बखुद उस पुरअसरार साए को गुम होता हुआ देख रहा था। जाने रात का कौन सा पहर हो गया था, नींद थी कि आंखों से बिल्कुल गायब हो चुकी थी। वो रात भी इसी तरह जागते हुए गुजर गई थी। पे दर पे वाक़यात ने मुझको अंदर से खिलाकर रख दिया था। मैं सोच रहा था कि ये तमाम तर वाक़यात मेरे साथ ही क्यों पेश आते हैं, कि किसी और ने ये वाक़यात देखे होंगे? नहीं, अगर किसी ने देखे होते तो ज़रूर शोर करता। मेरी तरह चुप कोई न रहता। लोग अफ़शाए राज बहुत जल्द कर देते हैं। उनके पेट में खुदबुद सी रहती है। वो उस वक्त तक चैन से नहीं बैठते जब तक अपने पेट का बोझ हल्का ना कर लें। मेरा जी काम करने को नहीं चाहता था। अजीब उस दिल की हालत हो गई थी। कोई राजदान भी ना था जिसके साथ मैं दिल की बात कह सकता। मेरे स्कूल के ज़माने में एक दोस्त था, करमदाद। वो इन दिनों शहर से घर आया हुआ था। वो मुझसे मिलने की खातिर मेरे घर आया। वो काफ़ी अरसे के बाद मुझसे मिला था। उसने मेरी हालत देखी तो बहुत परेशान हुआ और मुझसे पूछने लगा कि तुम कुछ परेशान हो और कमज़ोर से लगते हो। जवान आदमी हो, तुम्हारी सेहत भी कुछ गड़बड़ लग रही है। मुझे बताओ आखिर किस्सा क्या है? हम बचपन के दोस्त थे और एक दूसरे के हमराज भी थे। उससे समझा कि शायद मैं किसी हसीना के इश्क में रोक लगा बैठा हूँ। वो कौन है जिसने तेरी ये हालत बना रखी है? उसने मुझे बहुत कुरीता, मगर ऐसी कोई बात न थी जो मैं उसको बताता। अगर तुम मुझे बता देते तो शायद मैं कुछ कर सकता, लेकिन तुम बता नहीं रहे। तुम्हारी मर्जी। मैंने कहा, वो बात नहीं है जो तुम समझ रहे हो। दरअसल कुछ और बात है। वो कौन सी है जो तुम छुपा रहे हो? उसके बेहद इसरार पर मैंने उसको तमाम कहानी सुना दी जो मुझ पर बीत रही थी। वो सुनकर बड़ा हैरान हुआ। यार, यकीन नहीं आ रहा, ऐसे किस्से कहानियां तो हम किताबों में पढ़ते थे। क्या हकीकत में भी ऐसा होता है? उसने सवाल किया। होता तो नहीं है, मगर मेरे साथ हो रहा है। अगर मेरे साथ ये वाकयात पेश ना आए होते तो मैं भी यकीन ना करता। मैंने जवाब दिया, ये कोई खलाई मखलूक या जिन भूत होंगे। जिन भूत तो ज़मीन पर ही गायब हो जाते हैं। ये जो तुम कह रहे हो, दो साए एक होकर आसमान की बुलंदियों में जाकर कहीं गायब हो जाते हैं, फिर ये कोई खलाई महलूक हो सकती है। ये किस्सा तो फिर बड़ा दिलचस्प है। आज मैं भी इधर तुम्हारे घर पर रहूंगा और फिर रात को मैं भी देखूंगा कि तुम जो कहानी सुना रहे हो इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी हकीकत है। मैंने कहा, ठीक है, रुक जाओ और फिर आंखों से देख लेना। ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी दूसरे आदमी को नजर ना आए, सिर्फ मुझे ही नजर आते हों। देख लेंगे आज रात। करमदाद आज रात यहीं रुक गया। रात को हम एक ही कमरे में सोए हुए थे। वो तो थोड़ी देर के बाद ही सो गया और उसके खराटू से पूरा कमरा गूंज रहा था और मुझको नींद नहीं आ रही थी। रात का पिछला पहर था। मैं दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया। चांद पहाड़ियों की चोटियों पर नमूदार हो चुका था। मैं दोबारा अंदर वापस आ गया। उसके खराटे इस तरह कमरे में गूंज रहे थे। मैंने उसको जगाया और वो खड़बड़ा कर उठ बैठा। क्या हुआ है? क्या बात है? उसने खमार आलूदा आंखों से घूर कर मुझसे पूछा। मैंने कहा, तुम यहाँ किस लिए ठहरे हो? बाहर नहीं चलना उस खलाई महलूक को देखने के लिए? कौन सी खलाई महलूक? वही जिसको देखने के लिए तुम यहाँ रुके हो। उठो। वो पूरी तरह नींद में डूबा हुआ था। फिर मैंने उसको याद दिलाया और कुछ देर गौर करने के बाद उसको याद आ गया और वो उठ खड़ा हो गया। फिर हम दोनों कमरे से बाहर निकल आए। अब चांद पूरे इलाके को रोशन कर रहा था और हम चांद की मशहूर को रोशनी में आगे ही आगे बढ़ रहे थे। रात के पिछले पहर का चांद बड़े दिलफरेब अंदाज में ज़मीन को मुनव्वर कर रहा था। हम दोनों बातें करते हुए आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे थे और मैं उसको तफसील से बता रहा था जिस जिस जगह मेरे साथ वाकया पेश आया था।
وہ جگہ میں اس کو دکھاتا جا رہا تھا اور وہ چپ چاپ سنتا ہوا میرے ساتھ چل رہا تھا۔ چلتے چلتے ہم پانی کے اس چشمے کے قریب پہنچ کے شرپ شرپ کی آواز پر ہم ادھر متوجہ ہو گئے۔ ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی شخص نہا رہا ہے۔ پانی کے چھینٹے دور دور تک گر رہے تھے۔ پانی کا کھلا شفاف چشمہ دور سے ہی نظر آ رہا تھا مگر نہانے والا شخص نظر نہیں آ رہا تھا۔ پانی کے چھینٹے بدستور دور دور تک جا کر گر رہے تھے۔ خود بخود پانی چشمے سے اوپر اٹھ رہا تھا، جیسے کوئی شخص اپنے ہاتھوں کے پیالے سے پانی بھر بھر کر نہاتا ہے، ایسے ہی پانی چشمے سے اٹھ رہا تھا اور ایک چھپاکے سے دور گر رہا تھا۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی شخص اپنے جسم پر پانی ڈال رہا ہے اور جس کے چھینٹے دور دور تک گر رہے ہیں۔ ہم دونوں کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے مگر نہانے والا ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ چاند کی چاندنی میں پانی کے قطرے موتیوں کی طرح چمکتے ہوئے دور دور تک گر رہے تھے۔ کچھ دیر تک یہی سلسلہ شروع رہا اور آخرکار پانی گرنا بند ہو گیا۔ اب چشمہ بالکل خاموش، اپنی جگہ ساکت و جامد نظر آ رہا تھا، جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں پر کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ ہم دم بخود کھڑے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ پھر ہمیں یوں محسوس ہوا کوئی ہمارے قریب سے گزر رہا ہو۔ ہمارے جسم کو ٹھنڈی ہوا کے جھونکے نے تھرا کر رکھ دیا تھا اور اس شے کے گزرنے کا ہم کو صحیح طور پر احساس ہوا تھا۔ ہمیں یوں محسوس ہوا تھا کہ ہمارے بدن سے کوئی چیز چھو کر گزر رہی ہو۔ ہم ایک دوسرے کی طرف خونکوں کی طرح بت بنے کھڑے دیکھ رہے تھے۔ کافی دیر تک ہم وہیں ساکت و جامد کھڑے رہے۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ ہمارے چلنے کی طاقت کسی نے سلب کر دی ہے۔ بلاخر کرمداد سرگوشی میں بولا، یار کچھ بھی سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیا راز تھا۔ نہانے والا شخص نظر نہیں آ رہا تھا اور منظر ایسا تھا کہ جیسے کوئی نہا رہا ہو۔ میں نے جواب دیا، ابھی تو تم نے دیکھا ہی کیا ہے، آگے بہت کچھ دیکھو گے۔ میں نے کہا، آؤ چشمے کے قریب جا کر دیکھتے ہیں۔ پھر ہم چشمے کی طرف چل دیے۔ چشمے کا پانی بالکل حسب معمول اپنی روانی میں بہہ رہا تھا۔ ان چھنٹوں کا بھی نام و نشان تک نہ تھا جو تھوڑی دیر پہلے آس پاس گرے تھے۔ ہم دونوں نے وہاں سے چشمے کا تازہ اور میٹھا پانی پیا اور واپس آ گئے۔ سچ پوچھو تو مجھے ڈر لگنے لگا ہے، کرمداد نے مجھ سے سرگوشی میں کہا۔ میں نے کہا، ڈرو مت، ہم دو ہیں تو تم ڈر رہے ہو۔ میں اکیلا ساری رات کھیتوں میں کام کرتا رہتا ہوں مگر میں آج تک ڈرا نہیں ہوں۔ میرے ساتھ جیسے واقعات اگر تیرے ساتھ پیش آئیں تو تم رات کو گھر سے نکلنا ہی چھوڑ دو یا پھر یہ گاؤں ہی چھوڑ دو۔ حوصلہ رکھو، آؤ واپس گھر چلتے ہیں۔ کرمداد بمشکل چل رہا تھا، وہ کچھ گھبرایا ہوا لگ رہا تھا۔ میں نے اس کا بازو تھام رکھا تھا اور وہ تھکے تھکے ہوئے قدم اٹھاتا ہوا میرے ساتھ چل رہا تھا۔ ہم گھر کی طرف جا رہے تھے، اچانک ہی کرمداد نے مجھ سے سرگوشی میں کہا، وہ دیکھو سامنے پتھر پر کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ اچانک ہی اس کی نظر اس پر پڑی اور میں بھی اس کی بتائی ہوئی جگہ پر دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، وہ ایک نہیں بلکہ دو ہیں۔ پتھر پر دو آدمی ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ وہی پتھر تھا جس پر میں نے بیٹھ کر گزشتہ سب ان سایوں کو دیکھا تھا۔ وہ ایک مرد اور ایک عورت ہی کے سائے تھے اور پھر وہ دو سے ایک سایہ ہوتا جا رہا تھا۔ جب ہم قریب پہنچے تو وہ سایہ ایک خیلے کی شکل میں پتھر سے اوپر اٹھا اور خلا میں اڑنے لگا۔ اب وہ دو کی بجائے ایک ہی سایہ تھا جو اڑتا ہوا، جسے ہم اڑتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ یہ سب دیکھ کر کرمداد کی حالت غیر ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھی، اس کا پورا جسم بخار سے تپ رہا تھا۔ بمشکل وہ اپنی چارپائی پر پہنچا تھا۔ صبح ہونے میں تھوڑا ہی وقت باقی تھا کیونکہ رات کا نصف وقت ہم باہر گزار کر آئے تھے۔ بخار تھا جو اترنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر میں گھبرا گیا تھا، وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ صبح کے آثار نمودار ہو رہے تھے۔ گھر والوں کو بھی ابھی تک کچھ علم نہیں تھا۔ میں نے صبح اٹھ کر والدہ کو بتایا، وہ بھی پریشان ہو گئی۔ سورج پوری طرح طلوع ہو چکا تھا۔ اس کے گھر والوں کو اطلاع دی اور اس کا بھائی اور والد بھی آ گئے۔ وہ بھی اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ اب تک وہ بے ہوش ہی پڑا تھا، اس کے ہاتھ پاؤں ٹیڑے میرے ہو گئے تھے۔ کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کیا جائے۔ اس کو چارپائی پر اٹھا کر ڈسپنسری لے جایا گیا۔ ابھی تک ڈسپنسری بند تھی۔ تھوڑی دیر بعد کمپاؤنڈر آ گیا۔ اس نے اس کی نبض چیک کی اور دوا کی کچھ گولیاں اس کو کھانے کے لیے دی۔ بمشکل اس کے حلق سے دوائی اتری تھی۔ پھر اس کو ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کی گئی۔ پھر اس کو گھر لے گئے۔ دوائی سے بھی اس کو کوئی فرق نہ ہوا، الٹا طبیعت اور بگڑ گئی۔ اس کے پورے جسم پر زردی کھنڈ آئی تھی۔ وہ ایک رات میں برسوں کا مریض لگ رہا تھا۔ ایک رات اور دن میں اس کی حالت پرانے مریض کی جیسی ہوئی تھی۔ کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کو اچانک کیا بیماری ہو گئی ہے۔ اس کی آواز بالکل بند ہو گئی تھی۔ دوسری رات بھی اسی طرح گزری مگر کوئی فرق نہ پڑا۔ دوسرے دن تو اس کو مسجد کے امام صاحب کے پاس لے گئے۔ انہوں نے دم کیا اور کچھ تعویذ بھی دیے۔
پانی بھی دم کر کے دیا۔ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی اس کی صحت میں کوئی فرق نہ آیا۔ وہ ان دونوں میں اتنا نحیف اور لاغر ہو گیا تھا کہ کمزوری کی وجہ سے وہ حرکت بھی نہیں کر سکتا تھا۔ پھر اس کے گھر والوں نے مشورہ کر کے اسے شہر لے جانے کا ارادہ کیا۔ تیسرے دن اس کو چرپائی پر اٹھا کر شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ میں بھی ان کے ساتھ ہی آیا تھا۔ ابھی ہم آدھے رستے بھی عبور نہ کر پائے تھے کہ کرم داد یہ دنیا چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مالک حقیقی سے جا ملا۔ اب ہمارا سفر ختم ہو گیا تھا، آگے جانے کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ پھر اس کو ہم واپس لے کر گھر آ گئے۔ اس کی والدہ، بہن بھائی سب دھاڑیں مار مار کر رو رہے تھے۔ کچھ دیر پر اس کی تجہیز و تکفین کی گئی اور پھر اس کو آہوں اور سسکیوں میں رخصت کیا گیا اور اس کو منو مٹی کے نیچے دبا کر واپس آ گئے۔ میں خود کو اس کی موت کا ذمہ دار سمجھ رہا تھا۔ کاش نہ وہ میرا راز جاننے کی کوشش کرتا اور آج موت کی آغوش میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہ سوتا۔ لیکن اس میں میرا بھی قصور نہیں تھا، خدا کو یہی منظور تھا۔ اب مجھ کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے تھے کہ کسی وقت میرا بھی یہی انجام ہو سکتا ہے۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اچانک کرمداد اتنے عرصے بعد مجھ سے ملے گا اور مجھے میرے ہی ہاتھوں وہ موت کو گلے لگا لے گا۔ رہ رہ کر مجھ کو یاد آ رہا تھا، جانے وہ کون سی منحوس کری تھی جس وقت وہ مجھ سے ملا تھا۔ اگر وہ مجھ سے نہ ملا ہوتا تو شاید زندہ سلامت ہوتا۔ سوچ سوچ کر میں پاگل ہو رہا تھا۔ اس کا چند گھڑیوں کا ساتھ میرے دل پر چھڑیاں چلا رہا تھا۔ مجھے اپنی سانسیں گھٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا سوئیں بھی ہو چکا تھا۔ انسان کی زندگی کیا ہے؟ سانس جسم سے نکلی اور جسم بیگانہ۔ روح اور جسم کا رشتہ بھی بہت عجیب رشتہ ہے۔ جب تک دونوں کا ساتھ رہتا ہے تو وہ بھول جاتے ہیں کہ ایک دن ہم نے جدا بھی ہونا ہے، اور جب جدا ہوتے ہیں تو دونوں ایک اجنبی کی طرح اپنی اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ ان کی راہیں الگ الگ ہو جاتی ہیں، پھر ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ ان کا حال کیا ہے، وہ کس حال میں ہے، روح کا ٹھکانہ کون سا ہے، وہ کہاں رہتی ہے، جسم منو مٹی کے نیچے کس حال میں رہ رہا ہے۔ یہ سب کاتب تقدیر ہی جانتا ہے کہ جسم اور روح ایک ساتھ رہنے والے سوچ کر میرا برا حال ہو رہا ہے۔ 2-3 دن تک پہلے کرمداد اچھا بلا کھٹا کھٹا تندرست و توانا میرے پاس آیا تھا، پھر اچانک ہی اس کی کیا حالت ہو گئی تھی۔ کرمداد تو انجام کو پہنچ گیا تھا۔ اب شاید میری